بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دا ایجوکیٹرس آن لائن کلاسز میں پیارے بچوں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ جماعت پنجم، مضمون اسلامیات، باب چہارم، اخلاق و آداب، عنوان ہے رواداری۔ آپ کی معلمہ روبینہ احسان۔ پیارے بچوں آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 61 کھولیں۔ آج کا عنوان ہے ہمارا رواداری۔ رواداری سے مراد کسی کی ایسی بات کو برداشت کرنا جو ہمارے مزاج کے خلاف ہو۔ مثلاً اسلام کے سوا کوئی دوسرا مذہب رکھنے والے کی بات سننا اور اسے اپنے عقیدے پر قائم رہنے کا حق دینا رواداری کہلاتا ہے۔ کسی دوسرے عقیدے والے سے اپنی بات طاقت کے ذریعے منوانا رواداری کے خلاف ہے۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ لوگوں کو اپنا مذہب چھوڑنے پر مجبور کیا جائے۔ قرآن مجید کا واضح حکم ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ چاہے وہ ایمان لا کر مومن بن جائے اور چاہے تو کفر کی راہ اختیار کر کے منکر بن جائے۔ منکر انکار کرنے والے کو کہتے ہیں، یعنی کہ اسلام قبول نہ کرنے والے کو کہتے ہیں، کافر کو کہتے ہیں، یعنی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو نہ مانتا ہو۔ رواداری سیرت طیبہ اور اسوہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ غیر مسلموں کے ساتھ رواداری کا معاملہ کیا۔ نجران سے عیسائی علماء اور رہنماؤں کا ایک وفد کہتے ہیں ایک جماعت یا ایک رہنمائی والا گروپ جو ایک خاص پیغام لے کر دوسرے شخص یا دوسری جگہ پر آئے۔ رہنماؤں کا ایک وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ عیسائی علماء اور رہنماؤں کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا گیا اور ان کی مہمان نوازی کی گئی۔ ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی گئی۔ انہوں نے اسلام قبول نہ کیا، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مسجد نبوی میں ان کے اپنے طریقے کے مطابق عبادت کرنے کی اجازت دی۔ خلفائے راشدین کہتے ہیں ان 4 صحابہ کرام کو جنہوں نے یک کے بعد دیگرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حکومت سنبھالی۔ خلفائے راشدین کے دور میں سپہ سالاروں کو تاکید نصیحت کی جاتی تھی کہ وہ دوسرے مذاہب کے علماء پر کسی قسم کی سختی نہ کریں۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غیر مسلم رعایا کے جان، مال اور مذہب کے حقوق کو محفوظ بنایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بیت المقدس کے عیسائیوں کو واضح طور پر بتایا گیا کہ ان کی عبادت گاہوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا اور مذہب کے معاملے میں ان پر کوئی جبر نہیں کیا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک غیر مسلم بوڑھے کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تم بھیک کیوں مانگ رہے ہو؟ اس نے کہا مجھ پر اتنا جزیہ لگا دیا گیا، جزیہ ٹیکس کو کہا جاتا ہے جو غیر مسلموں پر سالانہ طور پر لگایا جاتا ہے، اتنا جزیہ لگا دیا گیا ہے کہ میں ادا نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے اور نقد رقم لا کر دی، بیت المال میں اس کا وظیفہ مقرر کیا اور کہا یہ انصاف نہیں کہ جن لوگوں کی جوانی کی کمائی سے ہم نے فائدہ اٹھایا بڑھاپے میں ان کی پرواہ نہ کی جائے۔ برصغیر پر مسلمانوں نے قریباً 1000 سال تک بڑی شان و شوکت سے حکومت کی، لیکن کسی بھی ہندو کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا۔ اگر وہ ایسا کرتے تو برصغیر میں ہندوؤں کا نام و نشان تک نہ ملتا، لیکن مسلمانوں نے کمال رواداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہندوؤں کو بڑے بڑے عہدے عطا کیے۔ تو بیٹا یہاں سے ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ رواداری کا جو میں مطلب آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ کسی کی ایسی بات کو برداشت کرنا جو ہمارے مزاج کے خلاف ہو، یعنی کہ جو عیسائی لوگ تھے وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، وہ اپنے مذہب کے مطابق اپنے خدا کی عبادت کرتے تھے، تو ان کی ضروریات کو پورا کرنا، ان کا خیال رکھنا
ان کے لیے بیت المال سے وظیفہ دینا، یہ سب کیا ہے؟ یہ رواداری کا مظاہرہ ہے۔ رواداری کی حدود اور فوائد۔ رواداری کا یہ مطلب نہ سمجھا جائے کہ کسی دوسرے مذہب کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہم اسلام کے کسی حکم پر عمل نہ کریں یا اسلامی تعلیمات میں تبدیلی لائیں۔ جس طرح دوسروں کو اپنے عقیدے پر قائم رہنے کا حق دیا گیا ہے، اسی طرح مسلمانوں پر بھی لازم ہے کہ وہ اپنے عقیدے میں دوسروں کی خاطر کمی بیشی نہ کریں۔ اسی طرح کسی غیر مسلم کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ مسلمانوں کے دین میں کسی طرح کی دخل اندازی کرے۔ پاکستان میں مذاہب اور مسالک میں رواداری کی معاشرتی اہمیت سے انکار نہیں۔ مسالک مسلک کی جمع ہوتی ہیں۔ پاکستان میں رہنے والے مسلمانوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے مسالک کا احترام کریں تاکہ پاکستان سے نفرتوں اور دشمنیوں کو ختم کیا جا سکے۔ رواداری سے ملک میں امن و امان، باہمی محبت، بھائی چارہ، ترقی اور خوشحالی نصیب ہوتی ہے۔ ایسا معاشرہ باوقار اور ترقی یافتہ قوموں میں شمار ہوتا ہے۔ تو پیارے بچوں، آج ہم نے سبق رواداری کو پڑھا ہے، اس کے اہم نکات پہ روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس کی مشق کے سوالات، سوال نمبر 1 آپ نے اپنی نوٹ بک پہ، یعنی کہ سوال نمبر 1 کا الف تا ہ جز، یہ آپ نے اپنی نوٹ بک پہ لکھنا اور اچھی طرح یاد کرنا ہے، اور سوال نمبر 2، 3 اور 4 یہ آپ اپنی کتاب پر ہی کریں گے، اور تمام کام آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔